اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر بات ہوتی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرواتے اپنے معزز مہمانوں سے، بلکہ ہم زحمت دیتے ہیں ایک مفتی صاحب کو، اور مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات ہم سب کو درکار ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات ہم تک پہنچیں۔ خواتین حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کے پاس اس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض اوقات کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کے سوالات آئیں، مفتی صاحب جوابات دیں، اور جو ابہام ہے ذہنوں میں وہ دور ہو جائے۔ قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں۔ خواتین حضرات، سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت اہم نام۔ خواتین حضرات، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ علم نشرح کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ماشاءاللہ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ما شاء الله، سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما شاء الله۔ فإذا فرغت
فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ سورہ علم نشرح کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری لیاقت حسین صاحب نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں کچھ سوالات جو آپ کی طرف سے آئے ہیں اور کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں وہ ہم رکھیں گے یکے بعد دیگرے، کچھ سوالات یہاں سے، کچھ ویڈیو کوئسچن۔ سوال یہ ہے محمد آصف ملک صاحب کا، پہلا سوال کہ مفتی صاحب یہ بحث ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ آیا دوسرے سیاروں پر انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہے؟ سائنسدان بھی خلائی تحقیق میں سرگرداں رہتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن و سنت کے ارشادات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا، وعلی آلہ الکرام وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور معلومات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ٹھیک، سوائے اس کے کہ وہ اپنے فضل و کرم اور اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، ملائکہ کو اپنا پیامبر بنانے والا ہے۔ اولی اجنحہ، جو پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ ٹھیک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک، اس نے فرمایا کہ والسماء بنیناہا بأید، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیتے رہتے ہیں، اس میں مزید کشادگی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا احاطہ نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹھیک، حتیٰ کہ وہ سائنسدان کہ جو اللہ کی ہستی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ
کہ یہ جو ہماری گلیکسی ہے، کہکشاں ہے، یہ ساری ایسی کئی ارب کہکشائیں اور ہیں۔ ٹھیک۔ اسٹیفن ہاکنگ جو اس دور کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات جسے کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خلاؤں کا، فضاؤں کا مشاہدہ کیا تو آگے ایک بہت بڑا ہول نظر آتا ہے کہ جس میں جو چیز جاتی ہے وہ جذب ہو جاتی ہے۔ آگے پہاڑ ذرہ بن جاتا ہے یا قطرہ، سمندر قطرہ بن جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ابھی حال ہی میں امریکہ والوں نے دعویٰ کیا کہ ایسی دوربین ہم نے ایجاد کی ہے کہ بلیک ہول کی تصویر اب ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہ کس دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کیا کہ ہم کائنات کی انتہاؤں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس میں وسعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اس لیے نہ تو تمام جانداروں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ نباتات کا، نہ جمادات کا، نہ حیوانات کا، نہ ان مظاہر کائنات کا، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اینڈ آف دا یونیورس ہے، کہ یہ آخری پوائنٹ ہے کائنات کا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، ناقص ہے، عاجز ہے، اور بہت سی معلومات جو آج حاصل ہیں کوئی بعید نہیں کہ آگے چل کر یہ بالکل ہیج نظر آئیں اور بہت بڑی کائنات کی وسعتیں آئیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور جو سوال ان کا تھا کہ قرآن کریم میں اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس موضوع پر وضاحت سے اور صراحت سے بیان نہیں کیا گیا، اور اس کی نفی بھی نہیں فرمائی، اور اس کی نفی بھی آگے نہیں فرمائی، کائنات کی وسعت کہاں تک ہے ٹھیک ہے، اس کی تحدید بھی نہیں فرمائی۔ لہذا قرآن و حدیث میں یہ باب کھلا ہے، واہ واہ واہ، اور انسان جتنی علمی، سائنسی، فنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا جائے گا، بس ایک ہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی وسعتوں سے، حدود سے نکلنا چاہتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر سلطان۔ سلطان کے معنی حجت کے بھی ہیں، سلطان کے معنی طاقت کے بھی ہیں، اور سلطان کے معنی سلطنت کے بھی ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ سلطنت کیا ہے کہ تم جہاں جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں تمہیں اللہ کی بادشاہت ملے گی۔ اللہ کی سلطنت اس کی بادشاہت کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اگر کسی اور کائنات یا کسی اور عالم کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، یا موجود ہے اس تک عقل انسانی پہنچی نہیں، تو کھلا ہے دروازہ یہ کہ سوچیں۔ لیکن بنیادی کام یہ کہ ہدایت، یہ کام ہے مفکروں کا، یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جو اس کائنات پہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ اس کی بناوٹ پر آپ نے فاطر کی بات کی، آپ نے خالق کی بات کی، آپ نے باری کی بات کی، لیکن بنیادی طور پر ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمودات موجود ہیں اس کی فرما برداری کرنی ہے، وہ ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کے مکلف۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی کوئی اپنے حاشیے خیال میں نہ لائے کہ وہ اللہ کی قدرت کے دائرے سے نکل سکتا ہے، اللہ کی سلطنت کے دائرے سے نکل سکتا ہے۔ واللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی قدرت کے دائرے ہی میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی ذیل میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آپ سے رہنمائی لوں. قرآن کریم سورہ رحمان ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ رب المشرقین و رب المغربین. اب یہاں پر مشرقین اور مغربین کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں جو یعنی کتنے مشرق اور کتنے مغرب؟ سورہ الرحمن میں تو رب المشرقین والمغربین فرمایا اور رب المغارب والمشارق بھی فرمایا. تو علماء نے کہا کہ جیسے سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب بدلتا رہتا ہے. تو آج اگر ایک مقام سے طلوع ہوا تو وہ مشرق ہے، کل دوسرا ہے، کل تیسرا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ مشارق و مغارب یا شمال و جنوب یہ جہتیں اعتباری ہیں، حقیقی نہیں ہیں. کہ مثلاً ہمارے لیے سعودی عرب مغرب میں ہے، آپ امریکہ میں چلے جائیں گے تو آپ کے مشرق میں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ چھت ہمارے لیے فوق ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے تحت ہے. اس لیے یہ جہات فوق ہو یا تحت ہو، یمین ہو یا یسار ہو، اور قبل ہو یا دبر ہو، یا مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، یہ ساری کی ساری جہات اعتباری ہیں. افراد کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے یہ بدلتی رہتی ہیں. لہذا ان کی قطعیت اور حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب ہی جانتا ہے اور رب ہی جان سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آپ سے ہوگی. اس کائنات کے تعلق سے وہ ابن عربی نے 35,000 عالمین کا ذکر کیا ہے نا. بعض مفسرین نے 18,000 عالمین کا کیا ہے، بعض نے 80,000 کیا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی تحدید نہیں کر سکتا. کوئی تحدید نہیں کر سکتا. قاری احسان صاحب کا سوال ہے، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچے، پتہ چلا کہ چیک ان یعنی بورڈنگ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے یا جہاز کا دروازہ بند ہو گیا ہے. معلوم ہوا کہ سیٹ کنفرم نہیں تھی، ان کی سیٹ ہی کنفرم نہیں تھی اور وہ چلے گئے تھے. اب بظاہر اگلی فلائٹ 3 دن بعد دستیاب ہوگی، تو کیا کریں وہ؟ اگر احرام میں کھول دیتا ہوں تو مجھ پر کیا دم آئے گا؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گھر سے غسل کر کے نکلیں. ٹھیک. احرام کی چادریں اپنے پاس بیگ میں رکھ لیں. صحیح. ایئرپورٹ پر جائیں. جب بورڈنگ کارڈ مل جائے اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ اب فلائٹ اپنے ٹائم پہ چلی جائے گی، وہاں کپڑے تبدیل کر کے مرد چادریں پہن لیں. ٹھیک. اور وہاں نماز کی جگہ ہوتی ہے، 2 رکعت تحیت حج یا عمرے کی جو نیت ماننے کے لیے ہے وہ پڑھیں، اور پھر تلبیہ پڑھیں گے تو محرم ہو جائیں گے. ٹھیک. جب تک 2 رکعت نوافل وہ پڑھ کے جو احرام کے لیے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ نہیں پڑھے گا تو محرم نہیں ہوگا. نیت کا تعلق تو دل کے ارادے سے ہے. تو ان کو جو ہمارے حضرات گھر سے نیت باندھ کے چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات ہماری فلائٹس کا تو خاص طور پر مسئلہ رہتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ریزن آ گیا، یا بورڈنگ کلوز ہو گئی، یا اور بکڈ تھی، یا سیٹ کنفرم نہیں تھی، تو اگر یہ کریں گے تو یہ پریشانی سے بچ جائیں گے. ٹھیک. خواتین کا تو احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، وہ بھی جائیں، ان کے لیے بھی وہاں نماز کی جگہ ہوتی ہے. تو جب سیٹ کنفرم ہو جائے، بورڈنگ کارڈ مل جائے، فلائٹ کنفرم ہو جائے، تو وہ بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اور تلبیہ پڑھ کے محرم ہو جائیں. ٹھیک.
لیکن اگر وہ گھر سے باقاعدہ احرام باندھ کر نیت کر کے چلے گئے ہیں تو وہ گھر آ جائیں، تو احرام میں تو کوئی پہاڑ تو اٹھانا نہیں پڑتا، لیکن 3 دن کے بعد اگلی فلائٹ کہہ رہے ہیں کوئی نا؟ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو 3 دن احرام میں رہیں؟ تو کیا ہے، چادریں پہنی ہوئی ہیں، تہبند ہے اور چادر ہے، اچھا، اپنی نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، اور احرام کی پابندیوں کا خیال پابندی رکھیں۔ کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھیں۔ تو جیسے ہمارے اب تو ماشاءاللہ یہ قمیص شلوار نیشنل ڈریس ہو گیا اور تقریباً پورے پاکستان میں، لیکن پہلے ہمارے بعض علاقوں میں تہبند ویسے ہی لوگ پہنتے تھے، تو اس لیے تہبند پہن کے اوپر چادر پہن رہے ہیں تو اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو احرام کو جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ نہ سمجھا کریں، بلکہ ہلکے پھلکے رہا کریں، اور احرام کے خلاف مثلا خوشبو استعمال کرنا، وہ چیزیں کرنا یہ نہ کریں، بال نہ کٹوائیں، باقی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ عبداللہ صاحب کے 2 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اچھا مسلمان کہتے کسے ہیں، اس میں کون کون سی خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت؟ کیا اچھا سوال۔ اچھا مسلمان بننا چاہیے، اچھا مسلمان رہنا چاہیے، اور اچھے مسلمان کی صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہوگا، بعض اوقات لوگ اس کو فیشن کے طور پر کہہ دیتے ہیں، یہ شاید اپنے طور پر تواضع سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ تو جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان تو ایقان کا نام ہے، ایمان تو یقین کا نام ہے، اور واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ المومن تو اللہ کی بھی صفت ہے۔ پھر فرمایا کل آمن باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ بھی مومن ہے، اسے بھی اپنی احدیت کا کامل اکمل قطعی یقین ہے، اللہ کے رسول بھی مومن ہیں، اور مومن ہونا ایسی صفت ہے جو بندے کو بھی اللہ نے نصیب فرمائے، ہم بھی مومن ہیں۔ تو ایمان ایقان کا نام ہے، یقین کا نام ہے، تصدیق قطعی قلبی جازم کا نام ہے۔ تشکیک اور ایمان یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ کامل مومنین کی صفات قرآن میں جا بجا بیان کی گئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اب یہ صفات ہی ہیں نا مومنین کی کہ وہ پابند صلاۃ ہوں، پابند زکوٰۃ ہوں، بیہودگیوں سے بچے رہیں، عفت مآب ہوں، پاکیزگی کردار کے حامل ہوں، وہ اپنے امانتوں اور عہد کی پاسداری کریں۔ سورۃ المعارج میں بھی صفات ہیں، کہیں پر ان کو مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، صابرین، صابرات، صادقین، صادقات، صائمین، صائمات، صائحین، صائحات، اور والحافظین حدود اللہ والحافظات۔ یہ صفات ہیں کہ وہ صابر بھی ہوں، وہ صائم بھی ہوں، وہ صادق بھی ہوں، وہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں، اور والقانتین والقانتات کہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی ہیں، مومنین بھی ہوں، مومنات بھی ہوں۔ اور یہ ساری صفات بھی قرآن مجید میں
جا بجا مذکور ہیں، بعض علماء نے ان کو 30 تک جمع کیا ہے مختلف آیات کو اکٹھی کر کے، اور باقی جو اسلام کے احکام قرآن و حدیث میں ہیں ہم ان پر عمل کرے ہوں گے تو ان کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے اور اخلاقیات سے ہے، فکر آخرت سے ہے، تو ہم اچھے مومن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے یا اس کے اندر کون کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم سے رجوع کر کے جیسے فرمایا کہ ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ کامل مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو توانائی ملتی ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے۔ تو مختلف انداز میں اہل ایمان کی صفات کو اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صفات موجود ہے اور قرآن۔ ایک صفت حدیث میں بیان کی گئی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مومن، کہ جب تم کوئی برائی کرو تو تمہیں بری لگے، تم میں اضطراب پیدا ہو جائے، طبیعت بے قرار ہو جائے کہ ہم نے رب کو ناراض کر دیا، اور جب تم کوئی نیک کام کرو تمہیں قلبی سرور مل جائے، روحانی سرور مل جائے، تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو، کیونکہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین صحیح کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی نفسک وترددت فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، چبھن محسوس ہو، گڑن محسوس ہو، دل میں تردد پیدا ہو، اور تم چاہو کہ لوگوں کے سامنے میرا یہ عیب عیاں نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک نیکی اور بدی کی پہچان اللہ نے تمہارے ضمیر میں رکھی ہے، اور وہ ضمیر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی تابانی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند اور اس کی روانی کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، شب اور اس کے اجالے کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کی وسعت کی قسم، ونفس وما سواہا۔ اتنی قسمیں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد نفس انسانی کی قسم فرماتا ہے کہ اس نے کیسے اس کو بیلنس، کیسے متوازن، کیسا پیارا بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی نیکی اور اس کی گناہ اور اس کا تقوی اس کو الہام کر دیا۔ قد افلح من زکاہا، اب جس نے اس نفس کو پاک رکھا وہ فلاح پا گیا۔ فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں اور مومن کے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں کہ اگر یہ مر نہیں گیا تو یہ مومن کو قدم قدم پر بدی سے ٹوکتا رہے گا، روکتا رہے گا، متنبہ کرتا رہے گا، وارن کرتا رہے گا۔ ضمیر کو مرنے نہیں دینا چاہیے، ضمیر کو زندہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے نفس لوامہ کی بات فرمائی ہے، بڑی اہم بات، ٹوکتا رہتا ہے نفس، ضمیر۔
لوامہ کے معنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا، ملامت کرنے کہ والا، انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے کہ تم نے خالق کو ناراض کر لیا، تم نے مالک کو ناراض کر لیا، ٹھیک ہے، تم نے اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر لیا، تو پلٹ آؤ سبحان اللہ، اس کی رضا کی طرف، سبحان اللہ، معصیت سے اطاعت کی طرف، سبحان اللہ، اور عصیان سے حسنات کی طرف تم پلٹ آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو اور اس کے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چھوٹا سا ایک سوال آپ کی خدمت میں کہ یہ آپ نے نفس لوامہ کی بات آپ نے فرمائی، تو یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں کب تبدیل ہوتا ہے، یہ بھی ذرا کچھ فرما دیجئے۔ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ راضی اور مرضیہ ایسا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، انسان کے ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کی آزمائش ہے کہ دونوں طرح کے موٹیوز، ترغیبات رکھی ہیں، کہ ایک نفس سے امارہ ہے جو شر کی ترغیبات کو، معصیت کی ترغیبات کو، شیطانی سگنل کی طرف کان دھرتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو خالق کی ترغیبات کو، جو قرآن اور صاحب قرآن کی ترغیبات کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ ایک اسٹرگل، ایک کشمکش خیر و شر کی انسان کے قلب میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے وجود میں جاری رہتی ہے۔ اگر یہ نفس کا جو خیر کا جذبہ ہے، جو خیر کے سگنلز کو قبول کرنے والا ہے، مغلوب ہو جائے تو پھر نفس سے امارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نفس کے اندر جو خیر کی استعداد ہے، جو پوٹینشل ہے، جو صلاحیت ہے، جو ایک ملکہ ہے، جو ایک ایکسپرٹیز ہے، اگر یہ شیطانی ترغیبات پر غالب آ جائے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تم میرے ہو گئے ہو، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر اللہ اس کا استقبال فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، فادخلی فی عبادی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ کیا ہی اچھی بات ہو جیسے فرمایا آپ نے قرآن کریم کا آیت فادخلی فی عبادی، کہ اللہ یہ کہے کہ تم میرے بندے ہو، داخل ہو جاؤ، اور ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ تو اپنے محبوبین کی صفوں میں ہمیں شامل کر دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان من عباد اللہ ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبط بہم النبیون والشہداء، اللہ کے بعض پیارے، بعض چہیتے، بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن نبی اور شہید بمکانۃ من اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ یہ رشک وہ حسد کے معنی میں نہیں بلکہ اپریسیشن کے معنی میں کہ تحسین کرتے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ ایسے عالی مرتبت اور ایسے بڑے مقدر والے بندے کون ہیں کہ انبیاء اور شہداء ان کی تحسین کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم المتحابون فیہ والمتجالسون فیہ والمتزاورون فیہ والمتبازلون فیہ من غیر ارحام من ولا طاعت اموال، کہ آپس میں محبت کرتے ہیں تو میرے لیے، مل بیٹھتے ہیں تو میرے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں تو میرے لیے، ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو مجھے خوش کرنے کے لیے، نہ کوئی قرابت داری کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کسی کا قرض چکانا ہوتا ہے،
کہ کسی کے احسان کا بدلہ دینا ہوتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنا. سبحان اللہ. الحب للہ والبغض للہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. یہ آب زمزم میں پانی ملانا جائز ہے؟ اگر اس میں پانی ملایا جائے تو اس کی حیثیت برقرار رہے گی؟ آب زمزم متبرک ہے، پانی میں ملا دیں گے تو برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں البتہ کوئی یہ نہ کریں کہ آب زمزم وہ کیا کہتے ہیں کین ہے تو اس میں اس کو پانی سے بھر دیا اور تھوڑا سا زمزم ڈال دیا اور لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کو زمزم پلا رہا ہوں، میں آپ کو زمزم دے رہا ہوں. یہ تو ایک طرح سے دھوکہ ہوگا. تو باقی ویسے برکت کے لیے پانی میں زمزم ڈال دیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی اچھی بات ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو پرائیویٹ سطح کے اوپر لون دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ زیادہ جو ہے وہ لوگ پیسے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سود ہوگا؟ یہ سوال مفتی صاحب بہت اہم سوال ہے اور یہ گھوم رہا ہے ہمارے معاشروں میں کہ وہ پرائیویٹلی نجی طور پر لوگ پیسے دے دیتے ہیں. فرض کیجئے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے مجھے، میں نے کسی سے لے لیے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے واپس لوں گا لیکن میں 5.5 لاکھ لوں گا، میں مجبور ہوں اور میں نے وہ لے لیا. تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ارشاد. یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی اخلاقی بیماری ہے، حرص و ہوس کی بیماری ہے. جی. اللہ تو فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جی. کون ہے میرا بندوں میں کہ جو اللہ کو قرض حسن دے. جی. اور قرض حسن لوگ تو کہتے ہیں قرض حسنا، اصل لفظ ہے قرض حسن، کیونکہ قرض مذکر لفظ ہے اور اس کی صفت حسن ہے، قرآن میں آئی ہے. تو جو اللہ کو قرض حسن دے تو قرض حسن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی ضرورت مند بندے کو، کسی مسکین اور محتاج بندے کو، کسی فقیر بندے کو جو ضرورت مند ہے اور آپ اس کو ویسے نہیں دے سکتے ہدیتاً تحفتاً، تو کم از کم یہ کرو کہ اسے قرض کے طور پر دے دو، نہ اس پر احسان جتلاؤ اور نہ اصل رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرو، کیونکہ اصل رقم سے جو زیادہ لے گا وہ سود ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت بڑی وعید آئی ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس ادائیگی کی استطاعت تو موجود ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ مطل الغنی یہ ظلم، غنی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے اور یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غنی ہے اور قرض ادا نہیں کرتا تو وہ اپنی حرمت کو خود پامال کر دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے. ہاں اگر کوئی مقروض ایسا ہے کہ جو قرض کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کو مہلت دی جائے تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کسی کا کسی پر قرض ہے اور وہ اس نادار آدمی کو مہلت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ
ہر روز اتنے قرض کے برابر صدقے کا اسے اجر عطا فرمائے. اللہ تو اس لیے اللہ قرض دینے والوں کو بھی اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور جانتے ہیں آپ کہ دوسرا مجبور ہے، محتاج ہے، تو اس کو مہلت دے دیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ کا جب اللہ کے ہاں حساب پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھی اس کو جنت میں لے جاؤ بغیر حساب کتاب کے. اسے پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کاروباری آدمی تھا اور میرے لوگوں پر جیسے آج کل کہتے ہیں کریڈٹ ہے، قرض ہوتا تھا، ادھار مال دیتا تھا. تو جب میرے ریکوری کے لوگ اس کو وصول کرنے جاتے تو میں ان سے کہتا کہ انذر المعسر واتجوز عن المیسر، کہ اگر کوئی تنگ دست تم سے مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، اور اگر مالدار کھوٹا دے، کیونکہ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، کوئی 24 کیرٹ کا، کوئی 20 کا، کوئی 16 کا، کوئی 18 کا، کوئی کم کا، تو کچھ لوگ اصل تو 24 کیرٹ ہے لیکن اس میں کھوٹ ملا ہوا دے دیتے تھے اور اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ میں نے ایسے بیوقوف بنا لیا. تو وہ اپنے کارندوں سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر کچھ کھوٹا بھی دے رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا تو میں رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں قبول نہ کروں. تو اس پر کتنے اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو قرض خواہ ہے اسے مقروض کو اگر وہ محتاج ہے تو مہلت دینی چاہیے، اور قرض کی رقم پر سود لینا اس کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر وہ واقعی مجبور ہے تو اس کو مہلت دیتے رہنی چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اسے اگر وہ واقعی مجبور ہے کہ وہ رقم صدقہ کر دی جائے، اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں کہ یہ ہم نے معاف کر دی. لیکن جیسا آپ نے فرمایا ایک آدمی پے کر سکتا ہے وہ لون، اور وہ لون جو اسے لیا تھا اپنی کوئی ضرورت بیان کر کے واپس نہیں کر رہا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی سزا ذرا بیان فرما دیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما سیطوق سباردین یوم القیامہ، کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین ظلماً لے گا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو اپنے صحابہ کرام سے کہ بڑا مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم و دینار ساز و سامان دنیا نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بڑا ظلم یہ ہے، بڑا مفلس وہ ہے کہ سفک دم ھذا و اخذ مال ھذا، کہ اس وقت شتم ھذا، کسی کا ظلماً خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ظلماً لیا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، اور کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی. فیوتا ھذا من مالہ وھذا من مالہ وھذا، کہ پھر ان میں سے جن کے حقوق اس پر ہیں ان کے حقوق کی کمپنسیشن کے لیے من حسناتی، اس کی نیکیاں ان کو ٹرانسفر کی جائیں گی. اور جب نیکیاں ٹرانسفر کرتے کرتے اس کے نیکیوں کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں بچے گا تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو لوگ قرض لے لیتے ہیں کسی بھی شکل میں، خواہ وہ قومی بینکوں سے قرض لیتے ہوں، وہ واپس کرنے کی سکت رکھتے ہیں اور واپس نہیں کر رہے، تو وہ ظالم ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. بلکہ آپ اجازت دیں تو عرض کروں جی کہ ایک فرد نے دوسرے فرد سے مال لے کر اسے ظلماً غصب کر لیا
ٹھیک تو ایک فرد کا حق مارا، ٹھیک اور اگر ریاست کا پیسہ جی ہاں غصب کر لیا جس میں کروڑوں مسلمانوں کا حق شامل ہے، ٹھیک تو کروڑوں مسلمانوں کی حق تلفی اس نے کی اور سب کو اسے جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 22 کروڑ ہاں اس مملکت میں لوگ رہتے ہیں، تو اگر کسی نے سرکار کا پیسہ غصب کر لیا ہے تو اس کو 22 کروڑ افراد کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیوک سینس ہم میں نہیں ہوتا۔ جی ہم بعض اوقات کوئی جلوس نکالتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ توڑ دیتے ہیں، ٹریفک لائٹس توڑ دیتے ہیں اور کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب اسٹریٹ لائٹ ہو یا ٹریفک لائٹ ہو، اب اس میں کراچی کے 2 کروڑ شہریوں کا حق شامل ہے۔ ٹھیک ایک تو یہ ہے کہ استفادہ سب کا حق ہے، جی ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ سرکاری پیسے سے بنی ہیں تو اس پیسے میں بھی سب کا حق شامل ہے، جی ہاں تو اس طرح کی زیادتیاں نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یہ ہماری ریاست ہے، اس کو نقصان کیا پہنچایا جائے؟ سگنل توڑ دیا وغیرہ وغیرہ، بینک لوٹ لیا، توبہ۔ نہ شخصی املاک کو نقصان پہنچانا چاہیے، نہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، لون کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے آپ بات فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے قرض لیا، میں نے آپ سے قرض لیا 1 لاکھ روپے فرض کیجئے، اور میں اسے واپس کر رہا ہوں 5 سال 8 سال یا 10 سال بعد، تو اب یہ 10 سال بعد تو اب وہ 1 لاکھ روپے کی قدر وہ نہیں رہی جو 10 سال پہلے تھی، تو اب جب میں آپ کو پیسے واپس کروں گا تو 1 لاکھ ہی دوں گا یا 1 لاکھ سے زائد دوں گا؟ یہ ہمارا انیق مسام معاشرتی مسئلہ ہے۔ دین کیا بتاتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ پیسہ ڈیویلیو ہوتا ہے، جی ہاں ہم سب جانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرض پیسہ دیا ہے، ٹھیک جو ہمارے ہاں کرنسی نوٹ ہیں، ان کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، ثمن عرفی کہتے ہیں، تو پھر تو آپ وصول کرتے وقت جتنا دیا ہے اتنا ہی وصول کر پائیں گے۔ ٹھیک اگر زیادہ لیں گے تو پھر یہ سود کہلائے گا، خواہ اس کی قدر وہی ہے جو دیتے وقت تھی یا اس کی قدر کم ہو چکی ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ لین دین تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے کیسے بچیں خسارے سے جو افراط زر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی سالڈ چیز کو، جیسے سونا ہے، اچھا مثلا 1 تولہ سونا دے دیا، کسی کو 80,000 روپے قرض دینا ہے تو اس سے کہہ دیں میں نے 1 تولہ آپ کو دیا اور 1 تولہ سونا آپ سے لوں گا، یہ اتنی چاندی آپ کو دی، اتنی چاندی آپ سے لوں گا۔ اچھا ایک صاحب نے بتایا تھا ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں تو ان میں لوگ جب لین دین کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی کیوبک فٹ لکڑی میں نے آپ کو دی، اور جب وصول کرتے ہیں تو اتنی کیوبک فٹ لکڑی آپ مجھے دے دو۔ اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر لکڑی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اتنی مل جائے گی، یا وہ کرنسی جو اپنی ویلیو کو مستحکم رکھتی ہے تو اس میں بھی لین دین کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کہے جی میں نے تمہیں پاؤنڈ دیا، ڈالر دیا، ریال دیا، کوئی چیز دی تو میں وہی لوں گا۔ اچھا تو یہ ایسا کر سکتا ہے، اور ورنہ یہ سونا چاندی جو ہیں شرعی اعتبار سے، یہ خلقی اعتبار سے ثمن ہیں، تو اس کو معیار بنا کر بھی آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، جمعہ ہفتہ 2 دن ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اکثر ہم یہ بات عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو، بس کسی اہل علم کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ان کے تمام کنفیوژنز کو دور کر دیا جاتا ہے
ایک عالم کی خدمت میں، ایک مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ مفتی صاحب وہ عالم دین جو صاحب نظر ہوں، جن کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین عالم وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے مخلوق کو گناہوں سے دور رکھے۔ بہترین عالم وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے مخلوق کو گناہوں سے دور رکھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔